مجھے آج کی اس خطاب میں ایک بات بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت دینی طالب علم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو فطرت پر رکھا ہے ہم اس پر باقی رہیں۔ فطرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ فطرت پر باقی رہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ الروم، اس میں بیان فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ آیت کریمہ بہت معروف آیت کریمہ ہے سورۃ الروم کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرمایا ہے، لیکن یہ بات سبھی لوگوں سے ہے، دنیا کے سبھی لوگوں سے، خصوصاً جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اس لیے کہ دین اسلام کل کا کل فطرت پر قائم ہے۔ جس طرح سے ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچہ ابھی اس کی ولادت ہوئی ہو، ابھی وہ دنیا میں آیا ہو، اسے جب بھوک لگتی ہے تو وہ کس طرح سے ماں سے چمٹ کر کے دودھ پیتا ہے، کس نے تعلیم دی اس کو؟ بات صرف انسان کی نہیں ہے، جانوروں کی بھی۔ یہ ہے فطرت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر جو فطرت رکھی ہے، اگر کسی بچے کو کسی رسم و رواج اور کسی مذہبی امور سے دور رکھا جائے اور وہ آزاد انداز میں پلے بڑھے تو فطرت پر قائم رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا، ایک حدیث مبارکہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں تو کئی مقامات پر ہے، ایک کتاب ہے کتاب الجنائز، اور صحیح مسلم کی کتاب القدر، معروف حدیث مبارکہ، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو فطرت پر پیدا کرتے ہیں، وہ الاسلام ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو یہودی بناتے ہیں اگر وہ یہودی ہوں، وہ نصرانی بناتے ہیں اگر وہ نصرانی ہوں، وہ مجوسی بناتے ہیں اگر وہ مجوسی ہوں، اور پھر دیگر نظریات اور افکار بھی، دیگر مذاہب بھی۔ لیکن اگر بچے کو اس کی اصل حالت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کے قریب ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو توحید ربوبیت ہے وہ اس کو سمجھے گا، وہ پوری کائنات کو دیکھ کر کے، اپنے نفس کو دیکھ کر، کائنات کو دیکھ کر، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ جو مجھے پیدا کیا وہی میرا معبود برحق ہے۔ یہ ہے فطرت، یہ ہے اسلام جو اللہ نے ایک انسان کے اندر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی حدیث مبارکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دے کر کے سمجھائے، کمثل البہیمۃ تنتج البہیمۃ، کہ ایک جانور جب جانور اپنے بچے کو جنم دیتا ہے تو بچہ صحیح سالم نکلتا ہے نا۔ ہل تری فیہا جدعا، کیا تم جو بچے کو جنم دیتا ہے تو اس کو کٹا ہوا، ہاتھ کٹا ہوا دیکھتے ہیں، پیر کٹا ہوا دیکھتے ہیں؟ نہیں، صحیح سالم کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے تب جا کر کے اس کا ہاتھ پیر کٹتا ہے، کوئی حادثہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تب جا کر کے اس کا کان کٹتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ایک جانور کے اندر اتنی صلاحیت رکھے ہیں کہ وہ ایک بچے کو جنم دیتے تو صحیح سالم بالکل جیسی وہ اس کی ماں ہے ویسے وہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا کوئی عضو خراب ہوتا ہے، کچھ کٹ جاتا ہے تو وہ بعد میں کسی حادثے کی وجہ سے وہ فطرت ہی کٹا ہوا پیدا ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ یہ بات فرمائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو ہم بحیثیت مسلمان ہیں، ہمیں اس کی قیمت سمجھنی چاہیے اور بتانا بھی چاہیے، مسلمانوں کو بھی غیر مسلمین کو بھی، جتنی ہماری سکت ہے، کہ اللہ نے ہم کو جو دین عطا کیا ہے وہ فطری ہے۔ اسلام کا کوئی بھی حکم ہو وہ عین فطرت پر قائم ہے،
چاہے وہ توحید کو لے لیں، عبادات کو لے لیں، لین دین کو لے لیں، اسلامی تعلیمات میں جو بھی بات بتائی گئی سب جو عین فطرت ہے، وہ توحید الوہیت سے لے کر کے ایک عام جزوی زندگی کا. میں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ، صحیح بخاری میں کتاب احادیث الانبیاء میں ہے اور صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب معراج پر لے جایا گیا، اس میں کئی باتیں ہیں، لیکن میرے موضوع سے متعلق، کیونکہ حدیث بہت طویل ہے. حدیث الاسراء والمعراج ہم جانتے ہیں کہ احادیث طوال میں سے ہے، جو لمبی احادیث ہیں، بڑی احادیث. لیکن اس میں جو میرے موضوع سے متعلق ایک بات ہے، صرف وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْن، میرے سامنے 2 برتن پیش کیے گئے. فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الْآخَرِ خَمْرٌ، کہ میرے پاس 2 برتن پیش کیے گئے میرے سامنے، ایک میں دودھ رکھا ہوا ہے اور ایک میں شراب رکھی ہوئی ہے. دونوں چیزیں میرے سامنے رکھی ہوئی ہیں. فقیل لی، اور مجھ سے کہا گیا کہ خذ ایہما شئت، ان دونوں میں سے جو آپ کو مطلوب ہے وہ لے لو، جو پسند ہے وہ لے لو، اختیار ہے آپ کو. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فأخذت اللبن فشربته، میں نے دودھ لیا اور میں نے نوش فرمایا، میں نے دودھ لیا اور میں نے دودھ پی لیا. یہ جو معاملہ رہا ہے اللہ کے رسول کا، اس منظر کو دیکھنے کے بعد ملک نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہدیت الفطرہ، او حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں اصبت الفطرہ، آپ فطرت پر قائم ہیں. شراب پینا فطرت نہیں ہے. اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین کا جہاں یہ حکم ہے وہاں ایک عین فطرت ہے. ایک غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ زندگی پر میں نے شراب نہیں پیا اور مجھے شراب کو پینا پسند نہیں کرتا ہوں، شراب مضر ہے اور شراب میری طبیعت کے خلاف ہے، مطلب ہے کہ وہ فطرت پر قائم ہے. اس باب میں، اس پہلو میں وہ فطرت پر قائم ہے. بات صرف توحید الوہیت کی نہیں، ہر ایک جز کی زندگی کے سب، یہی اسلام ہے جو سبھی اجزاء فطرت پر قائم ہے. اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اما لو اخذت خمرا غوت امتک، اگر آپ شراب لے لیے ہوتے تو آپ کی امت بہک گئی ہوتی. تو آپ نے جو دودھ لیا نا شراب کے مقابل، یہ صرف عام بات نہیں ہے، یہ فطرت ہے آپ کی، اللہ نے اسی اعتبار سے پیدا فرمائے ہیں. کتنی عجیب و غریب بات ہے، سبحان اللہ.